کل ہم نے آپ کو میت کے آداب بتلائے تھے کہ میت کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا پیش۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جنازے کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ کس کے بولو؟ نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام کیجیے۔ کس کا؟ نماز جنازہ میں شرکت کا اہتمام کیجیے۔ جیسے مسلمان پر جو حقوق بتلائے، ایک دوسرے کے حق ہے نا، وہ حق کے بارے میں بتایا کہ مسلمان کے جنازے میں جانا بھی وہ مسلمان کا حق ہے۔ کیا ہے بولو؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ جنازے کو فرض سمجھیں گے، حقوق کی جو ہے ادائیگی ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ حقوق کے بارے میں مطالبہ کریں گے، اور کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ پورا کرنے کے لیے اس سے ہی کہیں گے جاؤ اس سے بدلہ لے لے۔ آپ لوگ میرے جنازے میں نہیں آئے، میں اکیلا پڑا ہوا تھا گاؤں میں، کوئی نہیں آیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے؟ مطالبہ اگر کرنے والا مطالبہ کرے گا تو اس کا حق اس کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے جنازے کی نماز مردے کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، اسی لیے کہا کہ نماز جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ ہم لوگ کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن دعا نماز کے اندر ہے۔ کہاں ہے بولو یوسف؟ دعا کہاں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اور میت کا ایک اہم حق بھی ہے، میں نے بتلایا نا، کیا ہے؟ حق ہے کہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اگر اندیشہ ہو کہ وضو کرتے کرتے جنازے کی نماز ختم ہو جائے گی تو تیمم کر کے ہی کھڑے ہو جائے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتے رہتا ہے، آخری آدمی تک جو ہے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن کوشش کرے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، اس سے جلدی سے جا کر مسجد میں وضو کر کے پہلے ہی ریڈی رہے۔ اگر ہر آدمی سوچے کہ میں کسی کو تکلیف نہ دوں تو جنازے میں جو پہلی صف میں جو کھڑے رہتے نا، ان کو اتنا کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رکو آ رہے 5 منٹ رکو، یہ کرو وہ کرو، اس سے بیچارے جو آگے ہوتے وہ پریشان ہوتے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے وضو کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ ہم کو تو وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ابھی میت کا اعلان ہوا، سنے؟ کل بھی میت ہوئی تھی، رات میں 10 بجے دفن ہوگی، اعلان ہوا تھا۔ اب 10 بجے گھر سے آدمی نکل رہا ہے۔ کہاں نکل رہا ہے بولو؟ ہاں، یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے، ہماری بیوقوفی کہیں گے ہم اس کو۔ عقل مندی اس کو سمجھتے ہیں، کسی نے کہا کہ بس جو ہے 10 بجے آنے والی ہے، ٹرین 10 بجے آنے والی ہے، تو گھر سے 10 بجے نکلتا ہے وہ؟ فلائٹ کا ٹائم اس کو پتہ ہے، تو کتنے بجے نکلتا ہے؟ ہاں، 3 گھنٹہ پہلے جاتا ہے اندر وہ، 1.5 گھنٹہ نہیں بلکہ 3 گھنٹہ پہلے اندر جاتا ہے وہ، اور اس سے پہلے اس کو گھر سے کتنی جلدی نکلنا پڑے گا۔ لیکن میت اور نماز اور دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے؟ وقت کی قدر نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم میں بتلایا کہ ایمان والوں کو کہو کہ وہ نماز کو وقت پر پڑھے۔ کب پڑھے بولو؟ ہاں، قرآن میں اس کا اعلان ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھے۔ تو وقت پر پڑھنے کے لیے وقت سے پہلے اس کی تیاری کرنا پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنازے کی نماز پڑھا کرو، شاید اس سے تم پر غم طاری ہو۔ کیا ہو جائے؟ تمہیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے۔ غمگین آدمی خدا کے سائے میں رہتا ہے، غمگین آدمی ہر نیک کام کا استقبال کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی 3 صفحے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جس نماز میں جتنی تعداد ہوگی نا جنازے پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کی، اتنی اس میت پر اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ نماز جنازہ کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھے، جنازہ جو ہوتا ہے اس کو کیسے رکھنا ہے، ابھی میں نے ڈائریکشن بتایا نا،
اس ڈائریکشن میں یاد رکھنا ہے کہ اس طرف اس کا سر ہو، نارتھ میں سر ہو اور ساؤتھ میں پاؤں ہو، اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ اس کو کروٹ دی جاتی ہے نا، قبر میں بھی ویسے ہی لٹایا جاتا ہے۔ اس کو قبر میں کیسا لٹایا جاتا ہے؟ نارتھ کی طرف اس کا سر ہوتا ہے، ساؤتھ کی طرف پیر ہوتے ہیں، اور قبلے کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہو تو اس طرح کھڑے رہے کہ آپ میت کے سینے کے مقابل میں رہے۔ نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد ہمیشہ طاق رکھیے۔ طاق سمجھتے ہیں؟ دو ورڈ ہے، طاق اور جفت۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا 1 3 5 7 9، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاق عدد کہتے ہیں۔ جفت عدد 2 4 6، اس طرح جو عدد ہے اس کو جفت عدد طاق عدد کہتے ہیں۔ 1 3 5 7 9 11 13۔ اسی لیے ہمارے رمضان کے ابھی مہینے میں جو ہے ہم کو اعلان کیا جائے گا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو کون سی طاق رات؟ 21 23 25 27 اور 29، ان طاق راتوں میں شب قدر کا تلاش کا اہتمام کرنا ہے۔ تو صفوں میں جو ہے جنازے کی کیسی صفیں ہونا چاہیے؟ بولو۔ طاق عدد میں پہلے تو 3 ہو، پھر 5 ہو، پھر 7 ہو، تو جتنی ایسی نمازیں ہوگی صفیں ہوگی اتنے میت پر جنت واجب ہوگی۔ نماز جنازہ کے لیے جو ہے ہم نے طریقہ آپ لوگوں کو بتلایا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں 4 تکبیروں میں 4 چیزیں پڑھی جاتی ہے۔ کتنی تکبیر ہے؟ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ واعیذ من عذاب القبر ومن فتنتہ ومن عذاب النار۔ یہ آدمی کے لیے اللہم اغفر لہ، عورت کے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لہا وارحمہا وادخلہا الجنۃ واعیذھا من عذاب القبر ومن فتنتہ ومن عذاب، اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ یہ دعا جو ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا کریں گے؟ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا واغفر لنا ولہ، اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ تو یہ جنازے کی نماز کا مختصر سا طریقہ اور کچھ میت کے احکام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ تو اس کو یاد رکھنا، ایسے نہیں کہ ہم جو ہے سرسری طور پہ سن کے چھوڑ دیں اور بعد میں جو وقت آنے پر کیا ہوا، کیسا پڑھنا چاہیے نماز جنازہ، کیسی پڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ نماز جنازہ کا میت کی طرف سے سب سے زیادہ حقدار اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے جو نماز جنازہ پڑھائے۔ اچانک ہم کو کھڑا کیا جائے تو آدمی بوکھلا جاتا ہے، گھبراہٹ چھوٹتی اس کو، کیسے پڑھاؤ نماز؟ اس سے بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس طرح نماز سیکھو۔ اچانک موقع آیا، کسی کا انتقال ہو گیا تو آدمی کو کھڑا کیا جاتا ہے، چلو آپ نماز پڑھو، آپ حقدار ہیں۔ اب بیچارہ کچھ آتا نہیں تو کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی 4 تکبیریں پڑھ دیتا ہے اور سلام پھیرتا ہے، پیچھے والوں کی دعائیں رہ جاتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اطمینان کے ساتھ میت کی جو دعا ہے اس کو بھی اچھے سے یاد کریں گے، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وقت کی جو چیز ہے اس کو وقت پر یاد دہانی کے لیے کیا کرنا پڑے گی؟ وہ چیزیں یاد رکھنا پڑے گی۔ جیسے نیا سال شروع ہوا تو ہم نے دعا یاد کرائے تھے ہم کو، آپ کو یاد ہے نا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وجوار
اس طرح کی دعائیں جو بھی یاد ہوگی نا تو آدمی فوراً پڑھے گا. میں نے رجب کا مہینہ شروع ہوا تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. وہ دعا یاد رکھے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وقت کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم کو ہر ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. رکھوں گے یاد کہ ایسی خالی سرسری سن کے چھوڑ دوں گے؟ بولو، یاد رکھنا ہے.